یہ کہانی میری امی کی کزن نازیہ کی ہے۔ نازیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بڑے بڑے بال، صاف رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ مختصر بات یہ کہ نازیہ میں وہ ساری کوالٹیز تھی جو ایک خوبصورت لڑکی میں ہونی چاہیے۔ نازیہ کو پرفیوم سے بہت لگاؤ تھا، وہ جہاں بھی جاتی ہمیشہ پرفیوم زیادہ مقدار میں لگاتی۔ ایک بار نازیہ کسی دوست کی شادی کے لیے ناردرن ایریا گئی۔ شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی، لیکن وہاں سے واپسی پہ نازیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ وہ کبھی رات گئے چھت پہ پائی جاتی تو کبھی آدھی رات کو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ملتی۔ خیر، ان چھوٹے موٹے واقعات پہ اس کی فیملی میں سے کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن نازیہ کے ساتھ اصل مسئلہ اس کی شادی کے بعد شروع ہوا۔ نازیہ کی شادی کے دن بہت طوفانی بارش ہوئی اور بارات کی بس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، لیکن ان سب واقعات کے باوجود جیسے تیسے نازیہ کی شادی سر انجام دے دی گئی۔ نازیہ رخصت ہو کے سسرال پہنچی تو اس کی نند نے اسے کمرے میں بٹھایا۔ اس کے بعد جب سب لوگ دلہا کو لے کے کمرے میں آئے تو سب دنگ رہ گئے، کیونکہ جو بیڈ پہ بیٹھی تھی وہ نازیہ نہیں، کچھ اور ہی تھا۔ نازیہ کا چہرہ لمبے سیاہ بالوں سے ڈھکا تھا اور اس کے ناخن ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ یہ سب دیکھ کے نازیہ کے سسرال نے اس کے گھر والوں کو بلایا تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ نازیہ کے اوپر سایہ تو تھا، لیکن انہیں کبھی ایسی چیز کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملی۔ نازیہ کا جب روحانی علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ نازیہ پر کسی ہندو جن کا سایہ تھا، اور یہ ہندو جن نازیہ کی دوست کی شادی میں اس کا عاشق ہوا تھا۔ ابھی نازیہ کا علاج چل ہی رہا تھا تو معلوم ہوا کہ نازیہ پریگننٹ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ شادی کے پہلے دن سے ہی نازیہ کے شوہر کو اس سے دور رہنا پڑا، کیونکہ نازیہ اسے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ پریگننسی کے بعد رات کو نازیہ کے پیٹ سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی تھی، جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ پیرانارمل ہے۔ نازیہ کا علاج چل رہا تھا کہ ایک دن مولوی صاحب نے ایک روز جن کو قابو کر کے اس سے ہم کلام ہوئے۔ اس دن جن نازیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس خبر سے سب خوش ہو گئے کہ نازیہ اب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس واقعے کے اگلے ہی دن نازیہ کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اسے ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ایمبولینس میں ہی نازیہ کی ہائٹ نارمل ہائٹ سے کئی زیادہ بڑھ گئی اور اس کے پیروں کی وجہ سے ایمبولینس کا دروازہ بھی نہیں بند ہو پا رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات پیش آئی راستے میں ایمبولینس کے پیچھے بہت سی بلیاں بھاگ رہی تھیں اور یہ منظر ہر رات چلتے شخص نے دیکھا۔ افسوس کہ اس روز نازیہ نہیں بچ پائی اور اس کا انتقال ایمبولینس میں ہی ہو گیا، جس کے بعد نازیہ کو اسی بچے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ نازیہ کی قبر بہت لمبی ہے اور آج بھی اس کی قبر پر جا کے ان سب واقعات کا منظر آنکھوں کے سامنے دہرانے لگتا ہے۔